بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میری 25ویں سالگرہ کو 2 ہی دن گزرے تھے۔ آج بھی تھکا ہارا گھر آیا تو امی نے مجھے ایک ڈاک تھمائی۔ کھول کر دیکھا تو اس میں میری نوکری کا پروانہ تھا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے چیخ کر اماں کو بتایا کہ آپ کے بیٹے کی نوکری لگ گئی ہے۔ اماں بھی بہت خوش ہوئی تھیں۔ نوکری لگنے کی خوشی مجھے بھی تھی، ابا اور اماں کو بھی بہت تھی، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ اس نوکری کے سلسلے میں مجھے اپنے گاؤں سے دور ایک قصبے میں جانا پڑتا۔ یہاں پر زندگی کی سہولیات زیادہ میسر نہیں تھیں۔ اس گاؤں میں اسکول بھی کافی ٹوٹے پھوٹے سے تھے، جبکہ باقی بھی گیس بجلی وغیرہ کی سہولت نہ تھی۔ لوگ لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ میں اس بارے میں اس لیے جانتا تھا کیونکہ اس گاؤں کے میرے 1-2 دوست رہنے والے تھے اور یہ کافی مشکل سے سفر کیا کرتے تھے۔ خیر، میں نے اماں ابا کے سامنے اس پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ خوشی کے موقع پر کوئی ایسی ویسی بات ہو۔ خیر، اماں ابا کو میں نے یہی بتایا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہ بہت اچھی جگہ ہے۔ 1-2 دن میں اپنے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ کچھ دن اسکول کی بلڈنگ میں رہنا پڑے گا۔ ابھی تک محکمے نے میرے لیے رہائش کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد مجھے میرے سینئر نے بتایا کہ میں اپنی فنڈز منظور کروا سکتا ہوں، یعنی کہ کرائے کے طور پر میں کچھ رقم حکومت سے لے سکتا ہوں اور پھر یہاں پر کرائے پر مکان لے لوں اور رہنا شروع کر دوں۔ یوں مجھے اسکول کی بلڈنگ میں نہیں رہنا پڑے گا۔ مجھے دوست کی یہ تجویز معقول لگی۔ میں نے اسی دن اپنے سینئر سے بات کی۔ مجھے ریزیڈینشل فنڈز الاٹ کر دیے گئے۔ چونکہ میں دور کا رہنے والا تھا، اس لیے اس علاقے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اسکول کے چپراسی رحیم محمد نے مجھے بتایا کہ ایک گھر کی بیٹھک خالی ہے۔ مالک مکان کافی عرصے سے یہاں نہیں آیا۔ اس نے اپنے باقی گھر میں تو سامان رکھا ہوا ہے، وہ گھر کسی کو کرائے پر نہیں دیتا کیونکہ یہاں لوگ کرایہ انتہائی کم دیتے ہیں اور ویسے بھی کرائے کی گھروں کا رواج نہیں ہے، لیکن میں اس سے بات کر کے تمہیں یہ بیٹھک کرائے پر دلوا سکتا ہوں۔ بابا جی کی بات صحیح تھی۔ بیٹھک کے بارے میں بھی کافی مطمئن تھا کیونکہ اس کا دروازہ باہر سے کھلتا تھا۔ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 1-2 دن میں رحیم بابا نے میری بات مالک مکان سے کروا کر مجھے بیٹھک کی چابی دے دی۔ چابی لے کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ زندگی آسان ہونے والی تھی، لیکن یہاں شفٹ ہو کر پتہ چلا کہ زندگی آسان ہونے کی بجائے مشکل ہو گئی ہے۔ اس گھر میں کھانا پکانا تو جیسے کوئی عذاب تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں میرا کھانا پینا کیسے ہوگا۔ اس پریشانی کا ذکر میں نے رحیم چپراسی سے کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہاں کھانا پکانا تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اسی مکان کا ایک اور کمرہ کرائے پر لے لو۔ 2 کمرے ہو جائیں گے تو تمہارے لیے کھانا بنانا آسان ہوگا، اور پھر ویسے بھی یہاں تو مہمانداری بھی کرنا پڑتی ہے، بہتر ہے کہ دوسرا کمرہ بھی لے لو۔ خیر، مالک مکان سے اس بار بھی رحیم بابا نے ہی بات کی۔ یوں مجھے زیادہ کرائے پر ایک اور کمرہ بھی مل گیا۔ خیر، میں نے اپنے فنڈز میں یہ بات لکھ دی تھی کہ میں 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہا ہوں، سو مجھے پیسوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اب میں اطمینان سے رہنے لگا تھا۔ مجھے اور تو کچھ نہ آتا تھا۔ میں نے ایک سلنڈر اور چولہا لیا اور کھانے پکانے کا چھوٹا موٹا سامان لا کر دوسرے کمرے میں بھر دیا۔ اب یہاں رہنا قدرے آسان ہو گیا تھا۔ کمرے کی صفائی بھی میں نے کر دی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے لگی تھی۔ بھلا ہو امی کا جنہوں نے بچپن سے ہی مجھے صفائی ستھرائی کرنا سکھائی تھی۔ خیر، میں اپنے گھر میں اب مطمئن تھا۔ اگلے دن سے میں نے اسکول جانا شروع کیا۔ اسکول سے آتے ہوئے میں ماسی کریمن سے دہی اور دودھ مکھن وغیرہ لے آتا۔ ڈبل روٹی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں سے پورے گاؤں کو تازہ ڈبل روٹی فراہم کی جاتی تھی۔ میں بھی وہیں سے ڈبل روٹیاں لے آتا تھا اور گھر آ کر دہی یا پھر مکھن کے ساتھ کھا کر لمبی تان کر سو جاتا۔ شام کو اٹھ کر میں کوئی نہ کوئی پھل وغیرہ کھا لیتا۔ یوں ہی زندگی گزر رہی تھی۔ اب امتحان ہونے والے تھے۔ میرا زیادہ تر وقت اسکول میں گزرنے لگا۔
میں بچوں کو دل جمی سے پڑھاتا تھا۔ ان دنوں اکثر مجھے گھر آتے آتے مغرب ہو جاتی تھی۔ میں نے اسکول میں بچوں کو ایکسٹرا کلاسز بھی دینا شروع کر دی تھیں، جس سے ہیڈ ماسٹر صاحب میرے ساتھ بہت خوش تھے۔ کبھی کبھی تو بڑے لڑکوں کو میں مغرب کے بعد بھی روک دیا کرتا تھا۔ بچوں کے والدین بھی خوش تھے کہ محنت کرنے والا استاد اسکول میں آیا ہے تو ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا، مگر میں کیا جانتا تھا کہ میرا گھر لیٹ آنا میرے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جائے گا۔ وہ ہفتے کا دن تھا جب میں اسکول سے لیٹ چھٹی کر کے گھر جا رہا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں آگے آگے جا رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ مبادا کوئی عورت ہو اور میرا پیچھے دیکھنا اسے برا لگ جائے، لیکن قدموں کی آواز اب گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا، میں ایک سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا، لیکن قدموں کی آواز بددستور آتی رہی۔ اب کہ مجھے احساس ہوا کہ قدموں کی آواز تو آ رہی ہے لیکن چلنے والا نظر نہیں آ رہا، میں نے دوبارہ پیچھے مڑ کر ڈرتے ڈرتے دیکھا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ پیچھے واقعی کوئی نہیں تھا۔ اب تو میں خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ خیر، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور ورد کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلنے لگا، لیکن میرا دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے روٹی نہیں کھائی۔ آج عجیب سی پریشانی تھی، دل بوجھل تھا۔ تھوڑی دیر میں اپنی کتابوں میں گم رہا، پھر عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے، لیکن میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا، چپ ہو کر سویا رہا۔ اگلی صبح میرا من اداس سا تھا، شاید اس لیے کہ رات کو کھانا نہیں کھایا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ راستے میں جا رہا تھا کہ کریمن بوا نے روک لیا، کہنے لگی، آج تمہارے لیے تازہ لسی بنائی ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، تازہ لسی پی اور خشک فروٹ پھانکتا ہوا اسکول کی طرف چلا گیا۔ اسکول میں سارا دن مصروف رہا۔ کل والا واقعہ مکمل طور پر میرے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، اسکول میں اور کوئی کام نہیں تھا کیونکہ بچے نہیں آئے تھے۔ صرف چند ایک طلبہ کو میں نے خصوصی کلاس دینی تھی۔ ان لوگوں کو فارغ کر کے میں 12 بجے ہی فری ہو گیا تھا۔ آج موسم ابر آلود تھا، آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے بچوں کو چھٹی دے دی کہ ویسے بھی اتوار کا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گھر روانہ ہوا تو راستے میں مجھے قدموں کی وہی آواز پھر سنائی دی۔ اب تو میرے دل میں شک سا گزرنے لگا کہ نہ جانے میرے پیچھے پیچھے کون آتا ہے، یا تو پھر یہ میرا وہم ہوگا۔ تھوڑا آگے چل کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، یہ میرا وہم نہیں تھا۔ میرے پیچھے 2 خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں، جن میں سے ایک تھوڑی سانولے گہرے رنگ کی تھی جبکہ دوسری کا رنگ گورا تھا۔ چاند کی چودھویں کی جیسا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں نے ان لڑکیوں سے کچھ نہ پوچھا کہ سلام کرنا مہنگا ہی نہ پڑ جائے۔ وہ خود ہی مجھ سے گویا ہوئیں، معذرت چاہتی ہیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن دراصل ہم بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، آپ کو کام والی کی ضرورت تو پڑتی ہوگی۔ ہمیں رہائش کی ضرورت ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمیں کام پر رکھیں، ہم آپ کا ہر کام کریں گی، بدلے میں ہمیں رہائش کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ لڑکیوں کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ نہیں شکریہ، مجھے کسی کام والی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی سانولے رنگ والی لڑکی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسا تو مت کہیں، ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ماں باپ نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے، اب اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ ہمیں پناہ دے دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ لڑکی نے کچھ اس انداز میں التجا کی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ بالآخر ان کے اصرار کرنے پر انہیں اپنے گھر لے آیا، لیکن اب مجھے محلے والوں کی فکر تھی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں جوان جہاں لڑکا ہو کر گھر میں اکیلی لڑکیوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہ بات تو کسی طور پر بھی لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے یہ بات آمنہ اور آسیہ کو بتائی تو کہنے لگیں کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کی بات عجیب تھی، اگر وہ اتنی ہی طاقتور تھیں تو در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہی تھیں؟ خیر، ان کا رویہ بڑا تحکمانہ تھا۔ مجھے ان لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہوئے لگ رہا تھا جیسے میں ان کا نوکر ہوں، یہ میری نہیں۔
वो हर बात में मुझे रोकती टोकती। मैं उनके इस अंदाज से तंग आ गया था, लेकिन फिर बेसहारा समझकर कुछ न कहता। मैं हैरान इस बात पर था कि अभी तक मोहल्ले वालों ने इन 2 लड़कियों के यहाँ रहने पर कोई एतराज़ क्यों नहीं किया। हालांकि ये लोग तो अपने मोहल्ले की हर चीज़ पर नज़र रखते थे, मगर किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि ये लड़कियां कौन हैं, कहाँ से आई हैं और तुमने इन्हें क्यों रखा हुआ है। खैर, मैंने सोचा कि अगर कोई मुझे नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों फ़िक्र करूं। मैं भी अपनी ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ हो गया। लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी जन्नत बना दी। मैं जब घर आता खाना मुझे पका हुआ मिलता, मेरे कपड़े धुले हुए इस्त्री किए होते। मैं तो इस नियामत पर इस कदर खुश था कि क्या बताऊं। मेरा ज़्यादातर वक्त अब पढ़ने लिखने और अपने दोस्तों के साथ गुजर जाता था। इन्हीं दिनों मुझे अपने गांव जाना पड़ा। अम्मी अबू से मिला तो इन लोगों ने मुझे कहा कि हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, इसलिए तुम कुछ रुपए पसंदाज करो ताकि लड़की के लिए जेवर और कपड़े वगैरह खरीद सकें। अम्मा अब्बा ने नई टेंशन देकर मुझे रुखसत किया। यहाँ आकर मैंने सोचा कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँ। बाकी भी छोटे मोटे काम करने से मुझे ऊपर की आमदन हो सकती थी, जिससे शादी के लिए भी रकम जमा हो जाती। मगर मसला ये था कि स्कूल से आने के बाद मेरे पास वक्त न बचता। इन्हीं परेशानियों में घिरा हुआ था कि मुझे आमना ने मशवरा दिया कि अगर आप बुरा ना माने तो हम आपकी मदद करना चाहेंगी। मैंने कहा, तुम दोनों मेरी क्या मदद कर सकती हो। कहने लगी, हम आपको कढ़ाई की हुई चादरें देंगी, आप बस जाकर बाजार में फ़रोख्त कर दें, आपको मुनाफा मिल जाएगा और हमें हमारी उजरत। आमना की बात सही तो थी, लेकिन मेरा इससे पहले तिजारत का कोई तजर्बा नहीं था। खैर, मैंने इन लोगों के कहने पर इन्हें चादरें तैयार करने का कह दिया। अगले ही दिन आमना और आसिया ने मुझे 10 कढ़ाई वाली शॉलें दी, जिन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो इंतहाई खूबसूरत शॉलें थीं, जिनकी कीमत हज़ारों में लग सकती थी। मैं ये देखकर बहुत खुश और साथ ही हैरान भी कि आमना और आसिया ने इतनी जल्दी एक ही रात में इतनी खूबसूरत चादरें कैसे तैयार कर लीं। खैर, दिन गुजरते गए। मैं उनकी शॉलें बाजार जाकर बेचता गया। मेरे पास अच्छा खासा रुपया जमा हो गया था, मगर न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा धड़का लगा रहता। ऐसा लगता जैसे कोई मुझसे सब कुछ छीन कर ले जाएगा, या मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा भौंचाल आने वाला है। मैंने इस बात का जिक्र अपने मुफ्ती साहिब से किया। मुफ्ती साहिब कहने लगे, बेटे, हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गैर मामूली असरात हों। तुम्हारी तबीयत से भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आऊँगा, देखूंगा कि क्या मसला है कि तुम्हारे साथ हर वक्त ये परेशानियां रहती हैं। हालांकि तुम्हारे पास तो सुकून की दौलत होनी चाहिए, तुम्हारे पास नौकरी है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगले दिन मौलवी साहिब ने मेरे घर आना था। मैं उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इत्तला मिली कि आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग टूट गई। ये खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं उनसे मिलने उनके घर पहुंचा तो वो बड़े परेशान लग रहे थे। कहने लगे, बेटा, मैं अपनी वजह से परेशान नहीं हूँ। मुझे फ़िक्र तो इस बात की है कि जो मखलूक तुम्हारे पीछे पड़ गई है वो इस कदर ताकतवर है कि इन्होंने मुझे भी घर नहीं आने दिया, तो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगी। बाबा जी की बात सुनकर मैं कांप गया। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे घर में कोई गैर मरई मखलूक रहती है। बेटा, मेरा सालों का तजर्बा है, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि किस घर में कैसे असरात हैं और शख्स पर उनका क्या असर है। उनकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गया। मेरे घर में ऐसा कोई गैर मामूली वाक़या तो नहीं होता था कि मैं कह सकूं मेरे घर में कोई नादीदा हस्ती रहती है। खैर, मौलवी साहिब ने अपने एक शागिर्द को मेरे साथ भेजा। उसने न जाने ऐसा क्या अमल किया कि वो मेरे घर बखैर व आफियत पहुँच गया। घर पहुँचकर उसने मुझे बाआवाज़े बुलंद कुरान पाक की तिलावत सहन में बैठकर करने को कहा। फिर उसने मेरे गिर्द एक दायरा खींचा और ख़ुद भी उसी दायरे के अंदर बैठ गया। अब वो और मैं बाआवाज़े बुलंद कुरान पाक की तिलावत करने लगे, यहाँ तक कि हमने कुरान पाक के आखिरी 4 कुल पढ़ना शुरू कर दिए। आयतुल कुर्सी भी ऊंची आवाज़ में विद किए जा रहे थे कि हमारे अंदर वाले कमरे से शोर और गूं गां की आवाज़ें आने लगीं। मैं हैरान था कि ये आवाज़ तो आमना और आसिया की थी। मैं उठकर अंदर जाने लगा तो मुफ्ती साहिब ने मुझे मना कर दिया। कहने लगे, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होगा वो अल्लाह पर छोड़ दो। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो रहा।
کافی دیر وہ عمل کرتے رہے اور اندر سے چیخ و پکار کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ دیکھ کر میں بہت نروس ہوا، لیکن مولوی صاحب کی بات ماننا ضروری تھی۔ کافی دیر یہ عمل چلتا رہا۔ جب عمل مکمل ہو گیا تو پورے گھر میں بدبو کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں اپنی ناک پر ہاتھ رکھتا اندر والے کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آمنہ اور آسیہ بے سود زمین پر پڑی تھیں اور ان کا وجود دھیرے دھیرے روئی کے گالے کی طرح سمٹ رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے مفتی صاحب کو بلایا تو کہنے لگے، بیٹے، یہ وہی خبیث جنزادیاں ہیں جو تمہارے ساتھ نوکرانی کے روپ میں رہتی تھیں۔ انہوں نے تمہیں تنگ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن تم اپنے عمل کے پکے نکلے۔ بس تم نماز کی پابندی کرنا، یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گی۔ مولوی صاحب کے کہنے کا مطلب تھا کہ میں ہر وقت پاک صاف رہوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، ہر وقت وضو میں رہنے لگا، نماز کی پابندی کرتا اور باقاعدگی سے صدقہ کرتا۔ اس دن کے بعد سے میرے گھر میں آمنہ اور آسیہ نظر نہیں آئیں۔ بعد میں محلے والوں سے پتہ چلا کہ وہ تو ان لڑکیوں کو نہ جانتے تھے، نہ انہوں نے کبھی ان دو بہنوں کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ اس بات سے میرے دل میں ایک عجیب سا شک اور ڈر پیدا ہوا کہ نہ جانے آمنہ اور آسیہ کون تھیں اور مجھ سے کیا چاہتی تھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔